میں دیکھ رہی تھی کافی غصے میں آپ. یس آف کورس. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کا کاروبار تباہ برباد ہو گیا. ٹھیک ہے, دوپہر میں گرمی میں کوئی ہوتا نہیں, 4 بجے سی ڈی اے پراپرلی آ جاتی ہے, 8 بجے پولیس دکانیں بند کروانے آ جاتی ہے. بتائیں ہم یہاں سے کرائے, ہم اپنے گھر کے لیے خرچے, ہم اپنے بچوں کے لیے اناج, ہم اپنے سیلز مینوں کے لیے تنخواہ کہاں سے نکالیں؟ بچت پروگرام ہے نا, حکومت بچت کرے گی. بچت پروگرام صرف حکومت کی ہے, میرے اور آپ کے لیے بچت نہیں ہے. جو 12 گھنٹے یہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں, کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بچت نہیں ہے. ہم بچت کرتے رہیں اور یہ حرام کھاتے رہیں, یہ باہر سے ایڈ لیتے رہیں اور ان کے اوپر ٹیکس ہم دیتے رہیں. دکانیں تو ہر جگہ بند کرائی جا رہی ہیں نا. نو اناؤنس ہو چکا ہے آج بیٹا. پنجاب میں ہو گیا, تو جب پنجاب میں ہو گیا تو باپ تو وفاق ہے, باپ کو پہلے کھلنا چاہیے, بچوں کو بعد میں کھلنا چاہیے. اب تو میں دیکھ رہی ہوں بند ہو رہی ہیں. نو, کھلی ہوئی ہیں, یہ کھلی ہوئی ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں 10 بجے تک انشاءاللہ. اچھا, حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کو ریلیف بھی مل رہا ہے, مہنگائی بھی نہیں ہو رہی, کیا سچویشن؟ جی ریلیف مل رہا ہے, پیٹرول میں 145 روپے بڑھ رہے ہیں, ریلیف مل رہا ہے. آٹا مہنگا ہو گیا, ریلیف مل رہا ہے. کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہے. کیا کسی پینشنر کی پینشن بڑھی؟ نو. کسی امپلائی کی کسی تنخواہ کے اندر اضافہ ہوا؟ نو. ہمارے بزنس جو اس معاشرے کی, اس گورنمنٹ کی, اس پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, جن کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں فرام فیکٹری ٹو کنزیومر, ناٹ اے ون ٹائم, 4 to 5 ٹائم. اس کے اوپر جی ایس ٹی ہے, اس پہ لیویز ہے, اس کے اوپر ایکس وائی زیڈ 3600 ٹیکسز ہیں. 100 روپے کی چیز اس وقت ان صارفین کو 120 روپے کی مل رہی ہے. وائے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ فیکٹریوں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا کے اندر جی ایس ٹی پروڈکشن کے اوپر ہوتی ہے, ڈیٹیل پہ نہیں ہوتی, رائٹ؟ ایسے ہی ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر کون جی ایس ٹی لیتا ہے؟ دنیا میں نہیں ہے, یہاں پہ لی جاتی ہے. پوری دنیا کے اندر اگر ایک دکاندار, ایک بزنس مین اپنا جاب کر رہا ہے, اپنا بزنس کر رہا ہے, تو اس کے باہر چھوٹے چھوٹے اسٹال لگائے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی پاکٹ محدود ہے. ان کو کیوں نہیں فیسیلیٹ کیا جاتا؟ ان کو کیوں نہیں اس کا حق دیا جاتا؟ وہ کیوں نہیں کما سکتا یہاں سے؟ کیا غریب کو مارنے کے لیے غریب کو قتل کیا جائے تب ختم ہوگا؟ نو. لیکن دیکھیں, حکومت تو کہہ رہی ہے ہم عوام کا سوچ رہے ہیں نا, ہم اس سے زیادہ پیٹرول بڑھا سکتے تھے لیکن پھر بھی ابھی کم بڑھایا. ان کی سینس کیا ہے؟ ان کی سائنس کیا ہے؟ ہمارا ایک مینٹل سسٹم انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے 20 روپے بڑھانے ہیں تو آپ 60 روپے بڑھائیں. جس وقت 60 روپے بڑھائیں گے میں اور آپ چیخیں گے, وہ 60 میں سے 30 کم کر دیں گے, 20 کے بجائے 10 فالتو لے لیں گے, ہم اپریشیٹ کریں گے, واہ. یس آف کورس, یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. ہمیں دبانے کا, ہمیں غلام بنانے کا ایک طریقہ ہے جو ہم بن چکے ہیں. ہم غلام ہیں, ہم اس ملک کا را مٹیریل ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے اس کی فائنانس کو کھانے کے لیے ہمیں نچوڑ رہی ہے. اربوں ڈالر آتے ہیں. مہنگائی تو پہلے حکومتوں میں بھی تھی, کیا فرق ہے؟ نو بیٹا, لسن ٹو می. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں مسلم لیگ کو غلط نہیں کہتا, میں پی ٹی آئی کو غلط نہیں کہتا, میں پالیسی کو غلط کہہ رہا ہوں. اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنے جینیس لوگ, پالیسی تجربہ کار ٹیم ہے نا. کون سی؟ یہ نون لیگ. یس, مجھے اور آپ کو نچوڑنے کے لیے, ہم کو کھانے کے لیے, ہم سے کمانے کے لیے تجربہ کار ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ان کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم نے ان کو کس طرح گنے کی مشین میں ڈال کے ان کا جوس نکالنا ہے. ہم تو ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کے جاتے جتنا ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. جی ایس ٹی کی صورت میں, سیلز ٹیکس کی صورت میں, انکم ٹیکس کی صورت میں, ٹی وی الاؤنس کی صورت میں, لیویز کی صورت میں. میں کیا لے کے جاتا ہوں گھر؟ میں 2 کلو دودھ لے کے جاتا تھا, اب 1 کلو لے کے جاتا ہوں. کیوں؟ میری گنجائش نہیں ہے.